اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر اکراہ کیا جائے، جبر کیا جائے کہ بھی تم کلمہ کفر کہو، اب اس کی دو کیفیتیں، یا تو وہ بالکل اپنے ایمان پہ جمع رہا، اس نے کہا میں نہیں کہتا، جیسے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے ہر ظلم و ستم کیا، پھانسی پہ لٹکایا، لیکن انہوں نے کفر کا اعتراف نہیں کیا، اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ اسی طرح ایک اور شخص تھے حبیب ابن زید الانصاری، وہ مسیلمہ ابن الکذاب کے لوگوں نے اس کو قید کیا، گرفتار کیا اور مسیلمہ کے پیش کیا۔ اس نے پوچھا کہ تم حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ و اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا جب میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ؟ اس نے کہا میں سن نہیں رہا، میں بات سنتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری بات سن ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو بہرحال اسی پہ جمع رہا۔ اس ظالم نے اس کا ایک ایک عضو کاٹا، یعنی ہاتھ کاٹ دیتے، اب پھر پوچھتا، وہ پھر بھی ایمان پہ، پھر اس کے بازو کاٹ دیتے، پھر پاؤں کاٹ دیتے، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں اشہد ان محمد رسول۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی پہ ایمان پہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت بڑے مزار ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کون سا ظلم ہے جو حضرت بلال پہ نہیں توڑا گیا؟ اس کو لوہے کی زریں پہنا کے، زنجیریں ڈال کے، تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جاتا، اور بڑے بڑے کھجوروں کے کانٹے لگا کے اس کو چبھوئے جاتے۔ اور امیہ کہتا کہ ہاں بلال اب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا احد احد احد۔ ظلم کی حد ہو گئی، حتیٰ کہ ایک دن ان کی والدہ آئیں، انہوں نے مجبور کیا کہ تم جا کے بیٹے کو سمجھاؤ، ایسے تو مر جائے گا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ ہاں اگر یہ اللہ کی توحید چھوڑ دے اور حضور پر ایمان چھوڑ دے پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ تو والدہ اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ بیٹھی، وہ بیچارہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ماں بیٹھی ہے، تو اس نے کہا بلال بات سنو، میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن چھپایا ہوا ہے، تم کیوں یہ ظلم و ستم برداشت کرے؟ کہہ دو ظاہری طور پر، لیکن دل میں جمے رہو۔ تو حضرت بلال مسکرائے اور فرمایا کہ اماں جان آج مجھے یقین ہو گیا کہ مکہ کا کفر ہار گیا اور بلال جیت گیا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اگر کافروں میں طاقت ہوتی تو یہ سفارشی بنا کے بھیجتے۔ معنی یہ ہے کہ اب ظلم تھک چکا ہے، لیکن بلال نہیں تھکا۔ حضرت صدیق گزرے تو اس نے امیہ سے کہا کہ ظالم کیا ظلم کر رہے ہو، بیچ دو اس کو۔ اور نے کہا تمہارے پاس جو غلام ہے ایک رومی، اگر مجھے وہ بھی دے دو اور ایک اوقیہ سونا بھی دو پھر میں اس کو چھوڑنے کا، مجھے سودا منظور ہے، چھوڑ دو اس کو عذاب سے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا غلام بھی دیا، ایک اوقیہ بھی دیا، اور حضرت بلال کو آزاد کرایا، اور آزاد کرانے بعد اس کو حضور کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اسی طرح بی بی سمیہ جو ہیں ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایک عورت ہے،
یعنی تاریخ میں آپ نے ایسا ظلم نہیں سنا ہوگا کہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو اس کے بی بی سمیہ کے پاؤں میں رسی باندھی، ادھر اونٹ کے گلے میں، ادھر رسی باندھی اونٹ کے گلے میں، اور اس نے ان کو کہا اونٹ کے سواروں کو کہ جب میں اشارہ کروں تو بیک وقت اونٹ دوڑا دینا۔ تو اس ظالم نے اشارہ کیا تو اونٹ دوڑائے تو بی بی ایسی چیری گئی ہے، پھر بھی اس کو رحم نہ آیا، اس نے شرمگاہ کے اندر نیزہ مار دیا، لیکن اس وقت بھی وہ کہتی رہی احد احد احد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عظیمت کے پہاڑ تھے، جنہوں نے ظلم کے بعد بھی یہ بات۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ عمار جو تھے نا جی، وہ پکڑے گئے، کافروں کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر حضور کے بارے میں کوئی توہین کا کلمہ کہہ دو تو پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور میں انہوں نے کہا یا رسول، میرے دل میں تو ایمان تھا، میں نے جان چھڑانی تھی، کیا کرتا؟ جو انہوں نے کہا میں کہتا گیا، لیکن میرا دل اللہ کے نزدیک ایمان پہ فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں، اگر تمہیں پھر بھی وہ جبر کریں، ان تعودوا فعد، تم پھر بھی ایسے کہہ دینا، کوئی حرج نہیں۔ تو اب مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں ملجی یا مکرہ۔ لیکن ایک مکرہ اور ملجی جو ہے وہ حقیقی ہوتا ہے اور ایک مجازی ہوتا ہے، یعنی اس پر اتنا اکراہ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے قتل کر سکتا ہے۔ اب ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ کسی کو ڈرا رہا ہے تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یقین ہے، دل مطمئن ہو، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ایمان تو ہے ہی کہ دل کا تصدیق کا نام۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ ان ظالموں نے خندق بنا لی اور اس میں آگ جلا دی، اور بادشاہ نے کہا یا دین چھوڑ کے میرا دین اختیار کرو ورنہ میں آگ میں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں آگ میں جل جانا منظور ہے، تیرا دین منظور نہیں۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو، ایک عورت کا دودھ پینے والا بچہ تھا، اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس کو بھی اس نے کہا کہ اس کو ڈالو آگ میں۔ اب وہ ہچکچا رہی تھی کہ میں تو گئی، بچہ بھی گیا۔ اب ذرا گھبرا رہی تھی تو بچہ بول پڑا اماں چلو آگ میں، یہی تو جنت ہے۔ بالکل نہ گھبراؤ، صرف آگ میں جانے کی دیر ہے، اس کے بعد ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جب بچہ بولا تو بہادر ہو گئی، اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ تو اصحاب الاخدود جو تھے وہ بھی اپنے ایمان پہ قائم و دائم رہے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کفر پہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا عذاب دو کفر نہیں چھوڑتے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت علی کو پتہ لگا کہ یہ آپ کو خدا کہتے ہیں، آج بھی یہ موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں نویسری، شیعہ کی ایک قسم ہے، جیسے زیدی، اثنا عشری، شش امامی، اسماعیلی، آغا خانی، یہ بھی ایک قسم ہے۔ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت علی جو ہے یہ خدا ہے، صرف بندے کے روپ میں ہیں لیکن ہیں مولا علی۔ حضرت علی نے ان کو بلایا، فرمایا بھی میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ مولا ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، آپ ہمارے خدا ہیں۔ انہوں نے کہا شرم کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، خدا کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال حکم دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، قید میں ڈالا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے کہا لے آؤ، شاید دماغ ٹھیک ہو گیا ہو، توبہ کر لیں۔ واپس بلایا مجھے، ہاں بھائی اب کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہی عقیدہ ہے، بالکل آپ بالکل خدا ہیں۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ان کو پہلے تو قتل کرو، پھر ان کو آگ میں ڈالو، جل جائیں۔ جب جلنے لگے پھر بلایا، کہا بھائی ہاں اب کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا اب ڈر گئے ہوں۔ انہوں نے کہا اب کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا جی آج تو پکا یقین ہو گیا، چونکہ آگ کا عذاب تو خدا دیتا ہے نا، آپ نے جب ہمارے لیے آگ تجویز کی ہے تو آپ خدا ہوئے نا۔
ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جو اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں، لاکھ ان کے لیے تشدد ہو کچھ ہو، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے اور کفر سے بچائے اور ایمان پہ قائم و دائم رکھے۔ واللہ اعلم۔